مجبور ہوں میں، مجبور ہوں تم مجبور، یہ دنیا ساری ہے اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا قاری ہے۔ صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور میرے وطن کے شہین ساتھیوں، آج کس موضوع میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے معاشرے میں میڈیا کا کردار، تعمیری یا تخریبی۔ صدر ذی وقار اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میڈیا کے تخریبی اثرات سے معاشرے میں کچھ برائیاں پنپ رہی ہیں، لیکن ذی وقار میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس دور میں جب بلڈنگ کے اندر موسولینی کی جبر و استبداد کی حکومت چل رہی تھی، تو اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف دنیا کو آگاہی کس نے دی؟ ہاں، وہ میڈیا ہی تھا۔ ذی وقار میں میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو میں مولانا ظفر علی خان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو میں مولانا ابوالکلام آزاد اقبال کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ میں میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو میں مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنی اس میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نیا جوش و جلوہ پیدا کیا۔ ذی وقار اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں میں میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو وہ وقت یاد کریں جب دنیا کے اندر آپ کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب بادشاہت اپنے عروج پر تھی تو میڈیا نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر ایک غریب آدمی بھی اپنے دل کی آواز، اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ ذی وقار میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو رائے کے اظہار کرنے کا بہترین ذریعہ میڈیا ہے۔ میں میڈیا کے تعمیری کردار کی بات کروں تو میڈیا نے عوام الناس میں شعور پیدا کیا اور یہی شعور عوام کو رائے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی شعور سے شخصیت نکھرتی ہے۔ شخصیت نکھرنے کے ساتھ معاشرے کے اندر ضابط اتفاق رائے قائم ہوتا ہے، اور رائے کی اظہار سے ایک باہمی مشاورت کے ذریعے اچھا فیصلہ قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر علی وقار، آج اس جدید دور میں تاریخ شاید ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے روح رواں اپنی جد و جہد اور اپنی توانائیاں میڈیا کے ذریعے استعمال نہ کریں۔ صدر علی وقار آج بھی کوئی تقریبی قوتیں میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سچائی کو مسلوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر علی وقار یہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ سچائی کشبو ہے، سچائی نور ہے، اور وہ نور اور کشبو کی ہماگیری زمان و مکان کی پابندی نہیں ہوتی کہ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ اترتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ صدر علی وقار، آج پاکستانی میڈیا میں جہاں تخریبی قوتیں پنپ رہی ہیں، وہی تعمیری طاقتوں کی ایمانی تب و تاب کی ضرورت ہے کہ دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کار ساز ہے، بلا رہا ہے فرض ہم کو، وقت کی پکار ہے۔ جناب صدر، تخریبی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے خود کا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہی ممکن ہے جب ظلم کو ظلم کہا جائے گا، جب محبت کا پیغام دیا جائے گا، نفرت کی اماجگاہ میں محبت الفت کا گہوارہ بنے گا، ہر فرد دوسرے کا سہارا بنے گا، پھر حقیقی معنوں میں ہمارا میڈیا عوام کی آواز بنے گا، پھر فضائے گردوں سے خوشی کی نوید ملے گی، غریب مزدور کسان بلکہ پھر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے فرد کی بات سنی جائے گی، ہاتھوں کی زنجیر بنے گی، الفاظ کی حسین تحریر بنے گی، ہر ایک کی ایسی امید بنے گی جو محبت کی تصویر بنے گی، اور بولیں گے سب جگ زبان ہو کر کہ مٹھی میں بھی ریت بچائی جا سکتی ہے، مٹھی میں بھی ریت بچائی جا سکتی ہے، تم چاہو تو بات بنائی جا سکتی ہے، ارے تم اور تم چاہو تو بات بنائی جا سکتی ہے، تم چاہو تو سپنے سچے ہو سکتے ہیں، تم چاہو تو کانٹوں سے بھی خوشبو لائی جا سکتی ہے، تم چاہو تو پاک وطن کی دھرتی بھی، تم چاہو تو پاک وطن کی دھرتی بھی جنت کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، مٹھی میں بھی ریت بچائی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔